5 باتوں سے گھر میں بہت جلدی غریبی آ جاتی ہے، گھر میں تنگ دستی آ جاتی ہے، گھر میں مفلسی آ جاتی ہے، گھر میں محتاجی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 5 باتیں کون سی ہیں؟ بڑے دھیان کے ساتھ آپ کو سننا ہے۔ آپ کو کیا ہے، پوری بات توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت قیمتی بات آپ کو بتا کر جاؤں گا۔ آپ کیا ہے، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور کیا ہے آپ کو فائدہ بھی ملے گا ویڈیو پورا دیکھنے کا، اور آپ کو سیکھنے کو بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی یہ غلطیاں ہو رہی ہیں تو آپ اس پر عمل کر کے آپ اپنی گھر کی غلطیوں کو درست کر سکتے ہیں، سدھار سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی غلطی تو یہ ہے کہ جن گھروں میں ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں کیا ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، فجر کی نماز اذان ہو جاتی ہے تو سوتے رہتے ہیں، جب تک کیا ہے 7 یا 8 نہیں بج جاتے وہ کیا ہے بیدار نہیں ہوتے ہیں، سوتے ہی رہتے ہیں۔ جن گھروں میں معمول کیا ہے دیر سے اٹھنے کا ہے تو ان گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے، ان گھروں میں تنگ دستی آتی ہے، ان گھروں میں غریبی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے، نماز فجر کی نماز جو ہے وہ برکت والی نماز ہے، اس میں کیا ہے برکت نازل ہوتی ہے، اور فجر کے ٹائم پر رزق تقسیم ہوتا ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے بندہ نماز فجر کو چھوڑ دے گا، جب نماز فجر کو نہیں پڑھے گا تو اس کے گھر میں کیسے رحمتیں آئیں گی، اس کے گھر میں کیسے برکتیں آئیں گی، اس کے گھر میں کیسے سکون نازل ہوگا؟ تو گھر میں رحمتیں برکتیں اگر چاہتے ہو تو فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر گھر سے غریبی دور کرنا چاہتے ہو، مفلسی دور کرنا چاہتے ہو، گھر سے تنگ دستی کو دور کرنا چاہتے ہو تو فجر کی نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ فجر کی نماز کے بہت فائدے ہیں۔ فجر کی نماز بندہ پڑھتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، پورا دن اس کا کیا ہے بالکل سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ اللہ پاک پروردگار عالم اس کے کام میں بھی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 2، جس گھر میں صفائی نہیں ہوتی ہے، جس گھر میں کچھ کچرا ادھر پڑا ہے کچھ کچرا ادھر پڑا ہے، جس گھر میں کیا ہے بالکل کوڑا ادھر ادھر پڑا رہتا ہو، جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہو، جس گھر میں نجاست ہو، تو اس گھر میں کیا ہے رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ بتائیے آپ، اس گھر میں کیسے رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ جس گھر میں گندگی ہو رہی ہو تو اس گھر سے تو رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے۔ ایسے گھروں میں تو شیطان قیام کرتا ہے، ایسے گھروں میں تو شیطان داخل ہو جاتے ہیں جن گھروں میں گندگی رہتی ہے، جن گھروں میں کیا ہے کوڑا کچرا رہتا ہے، ایسے گھروں میں شیطان اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے گھروں میں جہاں گندگی ہو تو وہاں برکتیں نہیں آئیں گی، وہاں غریبی ہی آئے گی، وہاں مفلسی ہی آئے گی، وہاں تنگ دستی آئے گی۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں، اگر آپ کیا ہے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو اپنے گھر کو صفائی رکھیے گا، اپنے گھر میں کیا ہے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے گا، کیونکہ صفائی جو ہے نا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اگر ہم صفائی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوگی، ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی، کاروبار میں بھی برکت ہوگی، اور ہمارے دل کو بھی سکون ملے گا۔ اللہ پاک ہمارے گھر میں رحمتیں برکتیں ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ اپنے گھر کو صفائی سے رکھیے گا۔ نمبر 3، جن گھروں میں کیا ہے والدین کی نافرمانی کی جاتی ہو، جن گھروں میں ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہو، جن گھروں میں کیا ہے ماں باپ کو الٹا سیدھا بولا جاتا ہو، تو ان گھروں میں بھی برکتیں نہیں آتی ہیں، ان گھروں میں رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ سوچو کہ ہم ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم ماں باپ کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں تو ہم پھر سکون سے ہو جائیں گے؟ نہیں، پھر وہ کیا ہے بندہ جو یہ سوچے کہ اب میں والدین کے ساتھ نافرمانی تو کر رہا ہوں، پھر وہ برکت کی امید لگائے تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس گھر سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اس گھر میں رحمتیں نازل نہیں ہوتی ہیں جن گھروں میں والدین کو کیا ہے تکلیف پہنچائی جاتی ہو، والدین کے ساتھ نافرمانی کی جاتی ہو۔ اگر برکت چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کیجیے گا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے گا، اللہ پاک آپ کے گھر میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 4، جو شخص فضول خرچی کرتا ہے، جو شخص اپنے پیسے کو بغیر سوچے سمجھے اٹھا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہوں میں دکھاوے کے طور پر لوگ مجھے کیا ہے بڑا آدمی کہیں، لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں، وہ پیسے کو ایسے ہی پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، پیسے کو پھر وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو جو کیا ہے پیسے کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اس کا ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی سے اٹھا کر نیچے ڈال دیتا ہے۔ جو شخص پیسے کو اہمیت نہیں دے گا، فضول خرچی کرتا رہے گا، اپنے پیسے کو یوں ہی برباد کرتا رہے گا، تو پھر وہ بندہ کیا ہے اللہ پاک اسے ترقی تو دے دے گا، لیکن ایک دن اس کا ایسا آئے گا وہ کیا ہے ذلیل و خوار ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیو، اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اگر اللہ نے کیا ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو غریبوں کی مدد کیجئے گا، آپ اپنے پیسے کو اچھی جگہ لگائیے گا، آپ اپنے پیسے کو اچھی جگہ استعمال کیجئے گا، اللہ بھی خوش رہے گا، اللہ کے نبی بھی راضی رہیں گے۔ اپنے پیسے کا اچھا استعمال کیجئے گا، آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، انشاءاللہ گھر میں سکون کا ماحول رہے گا۔ اور نمبر 5،
जिन घरों में लड़ाई झगड़े रहते हों, जिन घरों में लड़ाई झगड़े का माहौल, झूठ बोला जाता हो, बात बात पर झूठ बोलते हो, जिन घरों में क्या है वो नरमी से बात ही ना करते हो, हर बात में चीखम चाकी, हर बात में क्या है उल्टा सीधा बोलना, तो ऐसे घरों में भी बरकत नहीं होती है। ऐसे घरों में भी मुफलिसी, तंगदस्ती, गरीबी आती है। जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं, जिन घरों में बाप माँ में या क्या है बेटे आपस में लड़ रहे हैं, या क्या है मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे घरों में, लड़ाई झगड़े वाले घरों में भी क्या है रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, और क्या है उस घर में बरकतें, रहमतें नाजिल नहीं होती हैं। ठीक है प्यारे इस्लामी भाइयों, ये 5 बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इन बातों का खास ख्याल रखिएगा, इन बातों पर अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपके घर में परेशानी आ रही है तो जरूर इंशाअल्लाह सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इन 5 बातों पर मेरी अमल कीजिएगा, और इस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से, इन बातों से फायदा उठा सकें। आपको भी क्या है शेयर करने का सवाब मिल जाए, आपकी भी नेकियों में इजाफा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।